آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہو یا پھر محبت سے ہی سب کچھ ہو۔ محبت میں رشتے بھی دیکھے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات عزت کی ہوتی ہے۔ محبت عزت مانگتی ہے اور اگر محبت کو عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ عورتوں کو گرل فرینڈ بنانے کے بجائے بیوی بناؤ تاکہ تمہاری بہن اور بیٹی بھی لوگوں کی گرل فرینڈ بننے سے محفوظ رہ سکیں۔ دور جدید کے کچھ مناظر ایسے بھی ہوں گے۔ دنیا والوں، ہر بار عورت ہی حوث کا نشانہ نہیں بنتی۔ بعض اوقات مرد بھی عورت کی عیاشی کے بینڈ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے اپنے حسن اور جسم کی نمائش کرنے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے۔ جب عورت کو کوئی مرد حوث بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی انا کو بہت تسکین ملتی ہے کہ وہ اتنی حسین اور پرکشش ہے کہ مرد اس کو حوث بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے چیزوں پر پرائز ٹیگ ہوتے ہیں، انسانوں پر بھی ٹیگ لگا دیے گئے ہیں اور انہیں ٹیگ کے حساب سے پھر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ احساسات کی جگہ پیار محبت کی جگہ اب کیلکولیٹر نے لے لی ہے۔ ہم پہلے حساب لگاتے ہیں کہ کس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، پھر اسی کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں اور اسی جمع تفریق میں روح تو کب کی مر ٹھپ گئی، اس کو دفنا بھی دیا اور کسی نے افسوس تک نہیں کیا۔ وہ تھک گئی تھی بھیڑ میں چلتی ہوئی حضور، اس کے جسم پر لاتعداد آنکھوں کا بوجھ تھا۔ سستے لوگ بس دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں، کبھی کسی کی شکل پر، کبھی کسی کی رنگت پر اور کبھی کم قیمت پہنے کپڑوں پر۔ رویوں میں اندھیرا نظر آئے تو اسے کوسنے مت بیٹھ جائیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک چراغ جلانے سے کسی کے اندر کی تاریکی ختم ہو جائے۔ کتنی اچھی ہیں طوائف ذاتیاں، سارے مردوں سے پیار کرتی ہیں۔ چند گھٹیا عورتوں کی وجہ سے چند گھٹیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت برائے فروخت ہے۔ ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بس بہانا چاہیے، ورنہ نبھانے والے تو موت کے دروازے تک ساتھ نبھاتے ہیں۔